الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ کسی مدرسہ سے دین کا علم نہیں لیا اور قرآن و حدیث کے علم سے وہ ناواقف ہیں، اس کے باوجود انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنا رکھے ہیں اور ان گروپوں میں وہ بذات خود فتویٰ دیتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی شیخ کی جانب رجوع نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ کسی کو دین کی بات بتانا، کسی کو فتویٰ دینا، کسی کو کسی مسئلے کا حکم بتانا، یہ اللہ رب العزت کی طرف کوئی بات منسوب کرنا ہے، کیونکہ دین نام ہے اس کا جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ تو جب آپ بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کے ذمے وہ بات لگا رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی کے بارے میں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذمے وہ بات لگائیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں، جس کی دلیل ہی آپ کو معلوم نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی جرم ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو ان کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا، ان کا گناہ بھی آپ پہ آئے گا۔ تو اس لحاظ سے اس امر سے دور رہنا چاہیے۔ سلف صالحین فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے، اور جناب عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے من کان عنده علم فلیقل به، جس کے پاس علم ہو وہ اپنے علم کے مطابق گفتگو کرے، ومن لم یکن عنده علم فلیقل اللہ اعلم، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ صاف صاف کہہ دے کہ میں یہ مسئلہ نہیں جانتا، میرے پاس اس بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ امام الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں اگر تم میں سے کسی سے سوال کیا جائے تو تم ضرور اس کے بارے میں گفتگو کرو گے اور اس کے بارے میں جواب دو گے، لیکن عبداللہ ابن عباس نے اس آیت میں گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر احتیاط کیا کرتے تھے۔ اور امام مالک اور امام طبری یہ دونوں روایت کرتے ہیں جناب سعید ابن مسیب سے کہ جب ان سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال ہوتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے انا لا نقول فی القرآن شیئا، ہم قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ ان سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال ہوتا تو وہ کہتے تھے اس آیت کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اس سے سوال کرو جو سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے واللہ ما من آیت الا وقد سألت عنها ولکنها الروایۃ عن اللہ، کہ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں نے تفسیر پوچھ رکھی ہے، قرآن کی ہر آیت کے بارے میں نے اپنے مشائخ سے سوال کر رکھا ہے، لیکن چونکہ قرآن کے بارے میں گفتگو کرنا یہ اللہ سے کچھ روایت کرنا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یوں کہا ہے، تو یہ آپ اپنی طرف سے کہیں گے تو نہایت خطرناک ہے۔ اور امام مسروق کہا کرتے تھے اتقوا التفسیر فانما هو الروایۃ عن اللہ، تفسیر کے معاملے میں احتیاط کرو کیونکہ تفسیر بیان کرنا یہ اللہ سے کوئی چیز روایت کرنا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے یوں کہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کسی نے کوئی واٹس ایپ گروپ بنا رکھا ہے، اس واٹس ایپ گروپ میں اگر اس سے کوئی ایسا سوال ہوتا ہے جس سوال کا جواب وہ اچھی طرح جانتا ہے، اس کی دلیل اسے معلوم ہے، یا کسی ایسے عالم دین سے اس نے اس کا جواب سن رکھا ہے جو عالم دین قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرتا ہے اور
جس کے علم کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں تو اس سوال کا جواب دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے سوالات جن سوالات کے جوابات کے متعلق آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں اور جن کے جواب کے بارے میں آپ نے کسی بااعتماد عالم دین سے کچھ بھی سن نہیں رکھا، وہاں پہ گفتگو کرنا نہایت خطرناک ہوگا۔ ثواب لینے کی بجائے خطرہ یہ ہے کہ آپ گناہ لے لیں گے اور اپنا گناہ بھی لیں گے اور ان کا گناہ بھی لیں گے جو آپ کی وجہ سے آپ کی غلط بات پہ عمل کریں گے، تو صورتحال نہایت خطرناک ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی توفیق دے کہ فتویٰ دینا، کسی دینی سوال کا جواب دینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر علم کے بغیر گفتگو کریں گے تو اس پہ جو سزا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔